ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی ہم ڈال دیں گے، القاء سے ہے، القاء انسان کے ذہن میں یا انسان کے دل میں کسی بات کا یا کسی کیفیت کا ڈالنا۔ سنلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب قلوب دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے۔ سنلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب، خوف، ڈر، دہشت، بما کیونکہ اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، بما اشرکو باللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، بما جو لم نہیں، ما جو لم نہیں، ینزل اللہ نے اتاری، بھی جس کی سلطانہ دلیل، ما لم ینزل بھی سلطانہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی سند نہیں اتاری، ومأوا اور ٹھکانہ، ہم ان کا، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، مشرکین کا ٹھکانہ، النار جہنم کی آگ ہے، وبئس اور بہت ہی برا ہے، مثوا ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا، وبئس مثوى الظالمین اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ یہ آیت غزوہ احد کے تناظر میں ہی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ کفار کے کہنے میں نہ آنا، ان کی اطاعت، ان کی بات نہ ماننا، ورنہ تمہارا بہت نقصان ہوگا، تمہارا بہت خسارہ ہوگا، تم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اور وہ نقصان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایمان سے محروم کر دیں، اور وہ نقصان اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار ہیں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور اللہ سے بہتر تو کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بہتر مددگار اللہ۔ تو ایک چیز تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں، مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے، مسلمانوں کی دہشت ڈال دیں گے، مسلمانوں کا خوف ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جو مجھ سے پہلوں کو نہیں عطا ہوا۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمائی کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ پاک نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی، مسیرت شہر، اور آپ نے فرمایا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن ایک ماہ کی مسافت پر دور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں میرا یا مسلمانوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مشرکین مرعوب ہو کر، کفار مرعوب ہو کر واپس چلے گئے، مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کو لے لیجئے کہ جب کفار ایک دفعہ غالب آ رہے تھے مسلمانوں پر، اور اس کے بعد وہ اچانک میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کافی دور جا کے انہیں خیال آیا یہ ہم نے کیا غلطی کی ہے،
یہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہمیں تھوڑا سا وہاں رکنا چاہیے تھا، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے اور آگے چل کر ہم مدینہ پہ قابض ہو سکتے تھے، ہم تو اس پوزیشن میں تھے۔ اب وہاں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو دوڑایا، جاؤ اور جا کر مسلمانوں سے کہو کہ کافر آ رہے ہیں دوبارہ، اور بہت بڑی طاقت لے کر آ رہے ہیں۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا۔ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے آ کر کفار بہت بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں اور ڈرو ان سے، فزادهم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ لیکن یہ صرف دھمکیاں دی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہیں آ سکے، واپس چلے گئے۔ البتہ جاتے جاتے یہ کہا اگلے سال ہم آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلے سال یہی مقابلہ ہوگا۔ اگلے سال بھی اللہ نے ان کو ایسا مرعوب فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہی نہیں آئے۔ پھر وہاں ہم پڑھیں گے آگے، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ 3-4 دن کے بعد یہ آیات انشاءاللہ آ جائیں گی۔ کفار مرعوب ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کی خاص الخاص مدد ہوتی ہے جو میدان جہاد میں خاص طور پر اللہ پاک ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں اور ان کے مقابل اور مخالفین کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑا واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ تھا کہ جب قیصر روم جو تھا، اور روم اس وقت دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی، آدھی دنیا پہ اقتدار تھا، رومن ایمپائر جو کہلاتے تھے روم کا، وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روم کی فوج آئی۔ یہ ہم انشاءاللہ 9ویں پارے میں اور 10ویں پارے میں پڑھیں گے، جس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں اور غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فوج تیار فرمائی، نکلو سب نکلو، صحابہ کرام نکلے 30,000 کا لشکر۔ تو اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں میں، حالانکہ وہ چھوٹے موٹے کافر نہیں تھے، وہ عام کافر نہیں تھے، غالباً کہ وہ 3 لاکھ کے قریب فوج لے کر آئے تھے۔ روم جو تھا 3 لاکھ کی فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ واپس پلٹ گئے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ بما اشرکوا باللہ، کیوں مرعوب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب شرک کیا ہے تو ان کو 2 نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی ان کے لیے، اللہ اپنی مدد سے ان کو محروم کر دیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جن پر تکیہ کیا ہوا انہوں نے کہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ فلاں قوتیں ہیں جو ہمیں بچائیں گی، وہ بھی ان کی کسی کام نہیں آتی۔ وہ دونوں طرف سے مار کھاتے ہیں، وہ اللہ سے بھی محروم ہوتے ہیں اور وہ تو ان کے کسی کام کے ہے ہی نہیں۔ بما اشرکوا باللہ، ہم 9ویں پارے میں غزوہ بدر کا واقعہ پڑھیں گے، 9ویں پارے میں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، بڑا مزہ آئے گا پڑھنے کا، اور وہ یہ، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جو ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کو تسلی دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف اور دہشت ڈال دوں گا۔ تو مسلمانوں کو تم تسلی دو کہ ان کا حوصلہ بڑھے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا کہ ان کا حوصلہ ٹوٹے۔ یہ اللہ کی خاص الخاص مدد ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں الرعب، رعب ڈال دیں گے، دہشت ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس، اور بہت ہی برا ہے، مثوا، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً،
صدق سچ فرما چکے تھے کم تم سے اللہ وعدہ اپنا وعدہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا. اذ جب تحسون تم قتل عام کر رہے تھے. اذ تحسون جب تم قتل عام کر رہے تھے ہم ان کفار کا بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے. اس تحسونہم بِإِذْنِهِ جب تم اللہ کے حکم سے کفار کا قتل عام کر رہے تھے. حتی یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. وتنازعتم اور آپس میں الجھ پڑے فی الامر اس معاملے میں اور اپنے معاملے میں آپس میں الجھ پڑے. وعصیتم اور تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. من بعد اس کے بعد ما جبکہ اراکم اللہ تمہیں دکھا چکے تھے ماں جو تحبون تمہیں پسند ہے. جبکہ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دکھا چکے تھے. اس آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے نا آپ کو پوری جنگ کا نقشہ اس آیت میں نظر آئے گا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ اپنا وعدہ سچ کر دکھا چکے تھے. اچھا وہ وعدہ کیا تھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے. چنانچہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا یہ وعدہ غزوہ احد میں سچ ہو چکا اور مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم ان کفار کا قتل عام کر رہے تھے اللہ کے حکم سے. کفار کا نقصان بہت زیادہ ہوا مسلمانوں سے کہیں زیادہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے کم سے کم 30 کفار کو قتل کیا. کم از کم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 کفار کو کم از کم قتل کیا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنے انہوں نے. یعنی ایک شخص کا یہ عالم تھا. دشمن ایسا ہی نہیں بھاگ گیا تھا. وہ 3000 کا لشکر آیا تھا اور بڑے جذبے سے آیا تھا اور انتقام کا نعرہ لگا کر آیا تھا اور اپنے ساتھ عورتیں لے کر آئے تھے کہ وہ ہمارا حوصلہ بڑھائیں گی. یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایسے ہی نہیں بھاگے تھے. وہ انہیں ان کی لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. تو اس تحسونہم بِإِذْنِهِ تم اللہ کے حکم سے ان کا قتل عام کر رہے تھے. قتل عام کر رہے تھے. اللہ اپنا وعدہ سچ کر دکھا چکے تھے اور فتح تمہیں مل چکی تھی. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے کچھ کم ہمتی کا مظاہرہ کیا. یہ وہ جب پاؤں اکھڑ گئے. وتنازعتم فی الامر اور تم آپس میں الجھ پڑے. یہ وہ درے کے اوپر جو صحابہ تھے ٹیلے کے اوپر جن کے اندر باہمی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہوا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گروپ لیڈر تھے. وہ کہنے لگے جب تک حضور نہیں بلائیں گے ہم نے نہیں اترنا. باقی صحابہ کرام کہنے لگے بھئی حضور کا مقصد یہی تھا جب تک لڑائی ہے لڑائی تو ختم ہو چکی ہے تو اب ہمیں چلنا چاہیے. اب دیکھو نا اتنا مال غنیمت بکھرا ہوا ہے سمیٹیں اس کو سمیٹیں تاکہ اس کے بعد ہم واپسی کے لیے روانہ ہوں. تو لڑائی تو اب ختم ہو رہی ہے. وتنازعتم فی الامر اور تم اپنے کام میں الجھ پڑے. وعصیتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ ہو گئی. اور یہ سب کب ہوا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جبکہ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح دکھا چکے تھے. دونوں منظر آ گئے. فتح بھی آ گئی. فتح بھی تم نے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. تم نے کفار کا قتل عام کیا اور تمہیں تمہاری فتح مل چکی تھی. پھر اس کے بعد
جنگ کا پانسا پلٹا. کیوں پلٹا؟ اس لیے پلٹا کہ یہ چیزیں آئیں تمہارے اندر. باہمی اختلاف ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور اس کے بعد کچھ کم ہمتی وہ سامنے دیکھنے میں آئی. کچھ صحابہ کرام، وہ اگلی آیت میں زیادہ تفصیل آئے گی، کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. صحابہ کرام میں سے کچھ، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، من کچھ، یریدو چاہتے تھے، الدنیا دنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے. ومنکم اور تم میں سے، من کچھ، یریدو چاہتے تھے، الآخرہ آخرت. تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے، تم میں سے کچھ آخرت کے طالب تھے. دنیا کے طالب کن کو کہا؟ جو مال غنیمت کے لیے اب جگہ چھوڑ کر نیچے آئے. آخرت کے طالب ان کو کہا جو آخر تک وہیں ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی جان شہید کی، اللہ کے سپورٹ کر دی، جان اپنی کے سپورٹ کر دی. اب یہ لفظ بظاہر بڑا سخت ہے. تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طالب تھے. اچھا، دنیا تو تھی ہی نہیں وہاں، دنیا تو وہاں تھی ہی نہیں. وہ تو میدان جہاد ہے، اور اس میدان جہاد کے اندر جو بھی ہے وہ جہاد کا حصہ ہے، چاہے وہ مالی غنیمت ہے، چاہے وہ قیدی ہے، اور تو یہ تو سب کا سب دین ہے. لیکن جو جماعت اللہ تعالیٰ ابھی تیار کرنا چاہ رہے تھے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پروان چڑھا رہے تھے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کی کسی چیز کی طرف ان کی کبھی نظر بھی نہ اٹھے. اس لیے حالانکہ یہ لوگ دنیا کے طالب نہیں تھے. ہم کئی جگہوں پہ پڑھیں گے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جانچا، اور اللہ نے دیکھا کہ تم ایمان والے، تقوی والے ہو. آگے ہم یہ آج ہی پڑھیں گے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دیکھا ہے کہ تمہاری نیت خراب نہیں تھی، نیت غلط نہیں تھی. بدنیت جو بدنیت تھے وہ پہلے ہی نکل گئے تھے، لڑائی سے پہلے ہی نا. بدنیت جو لوگ تھے وہ پہلے ہی 300 کے قریب چلے گئے تھے. لیکن اس جماعت کو اتنی بلند بنیادوں پر استوار کرنا تھا کہ یہ چیزیں بھی، ان کو بھی اللہ نے دنیا سے تعبیر فرمائی. ہم 10ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں غزوہ بدر کے جو قیدی تھے نا، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، کیا کیا جائے. تو زیادہ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. فدیہ لے کر چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوگا، فدیہ سے ہماری مالی پوزیشن اور مستحکم ہوگی، اور ہم اور بہتر طریقے سے جہاد کی تیاری کریں گے، مزید اپنے آپ کو اور مضبوط کریں گے. اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ مسلمان ہو جائیں، وہ بھی ہمارا فائدہ ہے. تو مسلمان ہو جائیں تب بھی ہمارا فائدہ ہے، فدیہ ملتا ہے وہ بھی ہمارا فائدہ ہے. تو اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، ان دو کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ کے نبی سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کا قتل عام کیا جائے. کیونکہ یہ کفار کی وہ جو بقیہ کریم ہے، ایک کریم ماری جا چکی ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی کمانڈ جو ہے نا وہ ماری جا چکی ہے، یہ سیکنڈ کمانڈ ہے ان کی. اگر یہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یوں سمجھیں کہ پہلے ہی مقابلے میں کفار کی ہم نے کمر توڑ کر رکھ لی. یہ دو رائے سامنے آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسری رائے میں شفقت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں دوسری رائے کو پسند کر رہا ہوں. چنانچہ فدیہ لیا گیا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا. اللہ رب العزت نے اس پر آیت کیا نازل فرمائی؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض. نہیں، نبی کو چاہیے تھا کہ ان کا خون بہاتے. اگلا جملہ کیا ہے؟ تريدون عرض الدنیا، دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے، دنیا تو وہاں تھی ہی نہیں. فدیہ آنا تھا، لوگوں کو نہیں ملنا تھا. فدیہ تو آنا تھا، بیت المال کے اندر آنا تھا، جہاد کی تیاری کے اندر صرف ہونا تھا. لیکن اللہ رب العزت
اس جماعت کو اتنی بلند بنیادوں کے اوپر فائز کرنا چاہتے تھے، کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں نا ان کو بھی دنیا تعبیر کیا، ان کو بھی دنیا تعبیر فرمایا۔ آپ ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے نا، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ایسا ہی پھر آیا۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اللہ کے نبی دیکھیں اب تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ معاشی اعتبار سے مستحکم ہو گئے ہیں، سب کی حالت بہتر ہو گئی ہے سوائے ہمارے، ہم جو کہ تو ہی ہیں، ہم وہی کے وہی ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی بہتری کی صورت پیدا ہو جائے، کوئی آسانی کی صورت پیدا ہو جائے، کوئی چلو ہم بھی سکھ کا سانس لے لیں تھوڑا سا۔ بالکل ٹھیک بات۔ ان میں سے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی لمبی چوڑی جائیداد نہیں مانگی ہے، کوئی لمبے چوڑے وسائل نہیں مانگے ہیں، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو کم سے کم ایک وقت چلو کھانا تو میسر آ جائے کرے، اور پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں تو چلو ایک جوتی ہی پاؤں میں آ جائے، کوئی صاف ستھرا سوٹ ہی ایک آ جائے، بالکل ٹھیک، بالکل جائز۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کی میں مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوا؟ اچھا اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے نا، وزینتہا، اور اس کی آسائشات چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں۔ جی اس لیے پھر یہ جو جماعت تھی نا، پھر یہ اتنی بلند بنیادوں پر قائم ہوئی کہ جب ایران فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو، کسی مال غنیمت کا، کسی سونے چاندی کا کوئی وعدہ اگر حضور نے فرمایا ہے تو وہ بندہ آ جائے تاکہ میں اس کو دے دوں۔ تو کوئی نہیں آیا، تو حضرت وہ تھے سراقہ بن مالک، ان سے فرمایا سراقہ ادھر آؤ، تمہیں یاد نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا تھا کہ کسرا کے کنگن اور تاج تو پہنے گا؟ یاد نہیں؟ کہا ہاں، جب حضور کو پکڑنے جا رہے تھے آپ نے دیکھ کر فرمایا تھا سراقہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا اور تاج پہنے گا، تو تم نے حیرت سے کہا تھا کسرا ہرمز، ایران کا حکمران کسرا، اس کا تاج میں پہنوں گا، ایک بدو دیہاتی۔ حضور نے فرمایا ہاں بالکل مجھے یاد ہے، میں ادھر پہنایا اور پھر کہا کہ، اور حضرت سراقہ نا وہ پہن کر یوں صحابہ کے درمیان چل رہے ہیں، دیکھو جی میں بادشاہ سلامت ہوں، سر پہ تاج پہنا ہوا ہے، یوں چل رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر حضرت عمر نے دیکھا حضور کی بات پوری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، یہ منظر تھا جو اللہ نے حضور کو پہلے ہی دکھا دیا تھا، اور پھر فرمانے لگے سراقہ اتار دو۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ تو کہنے لگے کہ یہ کفار کا مال و دولت ہے، ہمیں اس سے کراہیت اور نفرت ہے، اتار دو، یہ ظالموں کا مال ہے اور اس مال نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، اتار دو لے لو۔ اتنی بڑی بڑی ان کی مثالیں ہیں، اگر آپ سنیں تو دنگ رہ جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقویٰ کی اس نہج پر ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہنے لگے کہ ابو بکر بڑا مشکل راستہ چھوڑا ہے، میں کیسے چلوں گا اس پر، بڑا مشکل راستہ میں کیسے چلوں گا، لیکن پھر عمر چلے، عجیب و غریب انداز میں چلے، اور وہ اپنی پیٹھ کے اوپر سامان لاد کر غریبوں کو گھر میں پہنچا رہے ہیں، راتوں کو ان کے ہر قسم کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں۔ پھر یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نہیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو جب یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بنے، عبداللہ ابن زبیر مکہ کے گورنر بنے، جب مکہ پہ حکومت ان کی ہوئی،
تو انہوں نے نا ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بوری بھری ہوئی بھیجی اس درہموں کی. تو نماز پڑھ رہی تھی، باندھی لے کر آئی کہ وہ ابن زبیر نے بھیجی ہے، آپ کے بھانجے نے. تو کہنے لگی کہ یہ پلٹو، اس کو پلٹا تو وہ ڈھیر لگ گیا درہموں کا. ایسے کرو، یہ جو فلاں گھر ہے نا یہ ان کو دے آؤ، اور یہ فلاں گھر ہے نا ان کو دے آؤ، اور یہ فلاں گھر ہے نا ان کو دے آؤ، یہ فلاں گھر ہیں ان کو دے آؤ، دے آؤ. پوری بوری تقسیم کر دی. تو وہ جب بوری تقسیم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، تو وہ باندھی کہنے لگی کہ اما جان آپ کا روزہ بھی تو ہے نا، اور افطاری کا سامان کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، تو ایک دو درہم ہی رکھ لیتی. کہا پہلے بتاتی تو رکھ بھی لیتی، چلو اب تو چلا گیا. یہ ازواج مطہرات کا، صحابہ کرام کا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو 100 200 300 تک غلام آزاد کرتے تھے. اور غلام مفت میں آزاد نہیں ہوتے، وہ پیسے لے کر نا ان کو آزاد کرتے تھے. مقابلہ ہوتا تھا عثمان عبد الرحمن ابن عوف کا، کون زیادہ کرے گا، غلاموں کو آزاد کرے گا. یہ جو تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے، یہ وہ دنیا نہیں تھی جو ہم چاہتے ہیں، یہ وہ نہیں تھی. لیکن اسباب کی طرف نظر گئی تھوڑی سی، حضور کا حکم پیچھے ہوا اور اسباب کی طرف نظر گئی. گو وہ اسباب بھی جہاد کا حصہ ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے. من کو من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے، من کو من یرید الاخرہ، اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے. آخرت چاہنے کا مطلب جو اللہ کے نبی کے حکم پر جوں کہ تو قائم رہے. ثم پھر صرفکم، صرف پھیرا اللہ نے، کم تمہیں، عنہم ان سے. ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا. یہ پھیرنا کیا تھا؟ یعنی پہلے فتح ہو رہی تھی اور اب اللہ نے تمہیں ایسے پھیرا کہ کفار لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، بجائے مقابلہ کرنے کے تم واپس پلٹ پڑے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، عفا، اللہ نے بخش دیا، معاف فرما دیا، عنکم، تمہیں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تم سے کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی حضور کے حکم میں، اللہ نے معاف کر دیا. دنیا کی طرف تمہاری نظر گئی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. تمہارے قدم ڈگمگائے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اور جہاں جو کمی کوتاہی ہوئی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اس جماعت کی عجیب فضیلت ہے کہ ان سے اگر کہیں کوئی معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں ہی، ان کی زندگی میں ہی اللہ نے ان کی معافی کا فرمان جاری فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے، اب عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. یہ ہاں صفحہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 155 ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہاں پر بھی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. واللہ، اور اللہ تعالی، ذو فضل، بڑا فضل فرمانے والے ہیں، علی المؤمنین، ایمان والوں پر. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ پاک ایمان والوں پر بہت فضل فرمانے والے. بس جی ہاں.